الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، واجب الاحترام حضرات، حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے. اگر انسان ان تمام اعضاء کو درست کر لے تو اسے اچھا انسان کہا جاتا ہے، اور اگر انسان ان اعضاء کو خراب کر دے تو اعضاء کے مجموعہ انسان کو خراب اور برا انسان کہا جاتا ہے. انہی اعضائے بدن میں سے دو حصے ایسے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے بدن کے دو حصوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ کون سے دو حصے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تمہاری شرمگاہ ہے اور دوسری تمہاری زبان ہے۔ اگر تم اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی کہ درست استعمال کی مجھے ضمانت دے دو تو میں دنیا میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کر دوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب، ہر شخص نجات چاہتا ہے، ہر شخص بچنا چاہتا ہے، ہر شخص اللہ رب العزت سے نجات کا طلبگار ہے اور نجات کی دعائیں مانگتا ہے۔ حضور یہ فرما دیجئے کہ نجات کیا ہے اور نجات کس طرح ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے اور اپنی ناراضگی سے نجات عطا فرما دے گا۔ پوچھا کہ حضور وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ اگر کسی انسان نے اپنی زبان کو اپنے قابو اور کنٹرول میں کر لیا، اس نے 33% اپنی نجات کا دنیا میں ہی انتظام کر لیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارو، فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اگر تم گھر سے زیادہ باہر نکلو گے، فتنوں میں زیادہ مبتلا ہوگے، نجات چاہتے ہو اپنے گھر کے اندر وقت گزارو، تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے تو 66% تم نے اپنی نجات کا انتظام کر لیا۔ اور تیسرا کام وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اگر گناہ ہو جائے تو اسے بھلا نہ دو، بلکہ اپنے گناہ کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روتے رہو۔ اللہ پاک یہ 3 کام کرنے کی وجہ سے تمہیں 100% جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نجات کے لیے 33% کام ہماری زبان نے کرنا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 50% جنت کی ضمانت ہے اگر ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کے تحفظ اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دیں۔ آج کل جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم ہیں ان تمام کی بنیاد یا تو شرمگاہ ہے یا انسان کی زبان ہے۔ جتنے بے راہ روی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے انسان کے جنسی عمل کا عمل دخل ہے، اور جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں اس کے پیچھے ہماری اپنی زبان کا عمل دخل ہے۔ مینار پاکستان کے پاس یہ واقعہ ہوا، اس وقت پوری دنیا کے اندر اس پر بحث کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے انسان کا اپنا، ہمارے ماحول اور معاشرے کی اپنی وہ برائیاں اور خامیاں ہیں جن کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کو ایک دوسرے کے سامنے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ ماں ان ظالموں کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ میری بیٹی حافظہ قرآن ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بیٹی ان سے کہتی ہے خدا کا واسطہ میری ماں کو چھوڑ دو، یہ دل کی مریضہ ہے، اللہ کا واسطہ تم اس پہ رحم کرو۔ چلتی گاڑیوں میں، کھلے میدانوں میں، راہوں پر، چوراہوں پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، گیسٹ ہاؤسز میں، ہر گلی میں، ہر ہوٹل میں اس قدر جنسی بے راہ روی، فحاشی کے واقعات آئے روز کو ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو واقعات در پردہ خفیہ ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم بے حیائی کو عام کر دو گے میں تمہارے اوپر ایسی ایسی بیماریاں اتاروں گا کہ جس کا اس سے پہلے تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج میں اور آپ ہر شخص اس کرونا وائرس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے۔ ایک بیماری ختم نہیں ہوتی۔ ابھی آج کی خبر یہ تھی کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی نے دوبارہ سے سر اٹھا لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک وبا ختم ہو گئی ہو اور پھر وہ دوبارہ سے اسی وقت آ گئی ہو، سالوں لگتے تھے۔ اور تیسری خبر یہ تھی کہ کرونا، ڈینگی اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹائیفائیڈ کی وبا بھی پھیل گئی، اور ان تینوں میں بخار ہوتا ہے۔ ہر بندہ خوفزدہ ہے، بخار ہوا یا تو مجھے ٹائیفائیڈ ہے، یا ڈینگی ہے، یا کرونا ہے، نہ جانے ہے کیا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی کے پیچھے ہمارے اعمال کا اپنا عمل دخل ہے۔ اور دوسرا، اس ماحول اور معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا ناسور اور ایک بہت بڑی برائی اور بیماری ہے، وہ ہے سچ کا فقدان۔ ہر جگہ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اس جھوٹ کو اپنی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، جھوٹ کو اپنا حق سمجھا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جھوٹ کو گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا۔ جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ اور وہ بولتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ معاشرے کے اندر وہ شخص جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، لیکن کس کس کو جھوٹا مشہور کرے گا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہ بولیں تو نوکری نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں لوگ یقین نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے سامان نہیں بکتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جناب کیا کریں، میں کیسے سچ بولوں، ہر طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ پاک سچی اور سیدھی بات کرنے کی وجہ سے تمہارے باقی اعمال کو بھی درست فرما دے گا۔ سچ اور سیدھی بات انسان کے باقی اعمال کے صحیح ہونے کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری حالت درست ہو جائے گی، تمہاری دنیا بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی، اور سچ بولنے اور سیدھی بات کرنے کی وجہ سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ تلاش میں ہوں گے کہ آج کون سا عمل فائدہ دے گا، کون سے عمل کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ہے وہ دن جب سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ اللہ پاک انہیں سچوں کی قطار میں کھڑا کریں گے، اور سرے محشر پورے عالم کے سامنے سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ سچوں کی لائن اور سچوں کی قطار ہے، اور اس سچوں کی قطار میں سچ بولنے والا ہم میں سے بھی جو ہوگا اللہ رب العزت اسے وہاں پہ کھڑا کرے گا۔ جھوٹ بول بول کے بس اوقات ہم نے اپنی عادت اتنی خراب کر دی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر سے جو حجاب ہے، جس کی وجہ سے انسان جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، کسی کو پتہ چلے گا وہ کیا کہے گا، وہ حجاب ہم ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم سب کے سامنے جھوٹ بول کے تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی سے نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد معمولات زندگی پہ واپس آ جاتے ہیں۔ سچ ایک ایسی عظیم نعمت اور دولت ہے جسے فطرت انسانیہ نے اختیار کیا ہے۔ سچ کا تعلق کسی مذہب اور نظریے سے نہیں ہے، بلکہ سچ کا تعلق انسان کی فطرت سلیمہ سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا
آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ پاک نے آپ کے کردار کی عمارت کو تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی جو سب سے پہلی دلیل دی، وہ دلیل کیا تھی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اے مشرکین مکہ، میری عمر کے 40 سال میری نبوت کی گواہی ہے، بھلا ان 40 سالوں میں کبھی کوئی ایسا کام جسے فطرت انسانیہ برا سمجھتی ہو مجھے بتا دو، میں اپنی بات سے رجوع کر دوں گا۔ اور ان میں سب سے نمایاں چیز کیا تھی؟ اپنے بیگانے کافر مسلمان سارے جس لقب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے وہ کیا تھا؟ جب حضور آتے تو سارے کہتے ھذا محمد الصادق ھذا محمد الامین، یہ وہ محمد ہیں جو سچے ہیں اور یہ وہ محمد ہیں جو امانت دار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اللہ رب العزت نے سچائی کو بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان نبوت کیا، جب کہا کہ لوگوں اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ انہیں پتا تھا کہ ابھی کوئی دشمن نہیں، ہماری فی الحال کسی سے دشمنی نہیں چل رہی، فی الحال جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم ضرور یقین کریں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ میری اس بات پہ تم کیوں یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے یقین کریں گے، ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے سچ کے علاوہ کوئی بات سنی نہیں ہے، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ سچائی فطرت انسانیہ کا ایک جز ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے کچھ خطوط لکھے، اور وہ خطوط بڑے بڑے بادشاہوں کے نام تھے۔ شاہ روم اتنا بڑا نام تھا کہ جیسے آج دنیا امریکہ کا نام لیتی ہے۔ شاہ ایران، شاہ فارس، کسرا بہت بڑا نام تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خط لکھے۔ جب شاہ روم ہرقل کے پاس حضور کا خط پہنچا جس میں آپ نے اپنی نبوت کی تصدیق کا اس سے کہا تھا، اس نے کہا یار بلاؤ، جہاں سے یہ خط آیا ہے وہاں کا رہنے والا کوئی باشندہ ہو اسے بلاؤ، اللہ کی شان دیکھیں۔ میرے نبی کے مقام کو اللہ نے بلند کرنا تھا۔ جب تلاش کیا گیا وہاں پہ جو شخصیت ملی وہ اس وقت حضور کے ٹاپ کے دشمنوں میں تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان نہیں تھے، حضور کے دشمنوں میں بھی تھے اور سر فرض دشمنوں میں تھے۔ ہرقل نے انہیں بلا کے پوچھا، کہا کہ یہ خط جس آدمی کی طرف سے آیا ہے تم اسے جانتے ہو؟ کہا جی میں بالکل جانتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ کیا یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دشمن تھے، آپ کے اس کام کے اندر رکھنا ڈال سکتے تھے، جنگ کی سینہ سامنے کیا، لیکن یہاں پہ فرمایا نہیں، ہم نے کبھی ساری زندگی اس شخصیت کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ پھر اس نے کہا بندہ کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم میں سب سے جو معزز خاندان ہے یہ اس خاندان کے فرد ہیں۔ کہا ہاں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور نبی کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ خاندانوں کے اندر سے منتخب کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، زیادہ تر غریب اور غلام قسم کے لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہرقل نے جواب دیا ہاں، نبیوں کی بات ابتداً جو لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں، امیر لوگ تو وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی نبی کی شان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اور ان کی کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہاں، جنگیں ہوئی ہیں، اس وقت تک بدر اور احد ہو چکی تھی، بتاؤ نتیجہ کیا رہا؟ تو جواب ملا کہ نتیجہ کبھی ہمارے حق میں کبھی ان کے حق میں۔ تو ہرقل نے کہا نبیوں کی شان یہی ہے، کبھی وہ جنگوں میں جیت جاتے ہیں اور کبھی انہیں وقتی طور پہ شکست بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگلا سوال یہ کیا کہ ان کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھرپور دشمنی اور رکاوٹوں کے باوجود جو چیز ہم نے نوٹ کی ہے آپ کے ماننے والوں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔
ہرقل نے کہا ہاں یہی نبیوں کی شان ہوتی ہے، کمزور لوگ پہلے آتے ہیں پھر یہ حلقہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، ایک ایک آدمی آتا جاتا ہے کارواں بنتا جاتا ہے، چاند چمکتا ہے ستارے آ جاتے ہیں، چاند پہلے نظر آتا ہے، ستارے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، جتنا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے اتنی ستاروں کی چمک بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دشمنی اپنی جگہ، نفرت اپنی جگہ، مخالفتیں اپنی جگہ، میں چاہنے کے باوجود بھی میرے ضمیر نے، میرے نفس نے، میرے اندر نے گوارا نہیں کیا کفر اور شرک کے باوجود کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ بولوں۔ میں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بھی زمانہ جاہلیت میں جب میرے پاس اسلام نہیں تھا تب بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا۔ پتا چلا کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، ڈاکے ڈالے جاتے تھے، شراب عام پی جاتی تھی، بدکاری عام کی جاتی تھی، ظلم عام کیا جاتا تھا، کافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اتنی خرابیوں کے باوجود بھی اگر کسی چیز کا اس وقت بھی فقدان تھا، کوئی برائی اس وقت بھی موجود نہیں تھی، اس برائی کا نام تھا جھوٹ، وہ اس دور میں بھی نہیں بولا جاتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جھوٹ کو چالاکی کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد اسے چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بیان کو تروڑ بروڑ کے پیش کیا گیا، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، حالانکہ پیش نہیں کیا جاتا۔ جن لوگوں نے بات کی بات سنی ہوتی ہے انہوں نے پوری بات پہلے سنی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ جانتا ہے جرت ختم ہو گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے، ہم سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کرتے، ہم اپنی مناسبت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ اگر جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اس سے میرا کوئی عقیدت اور محبت یا وابستگی ہے، میں اس کے جھوٹ کا ساتھ دیتا ہوں، اس کی ذات کی وجہ سے، میں سچ کا ساتھ اسلام کی وجہ سے نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ میری پارٹی کا، میری انا کا، میری ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سچائی ہی سچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ جو ابتدائی دور تھا، تاریخ انسانی نے ایسا مشکلوں کا دور نہیں دیکھا جب آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، جب گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا تھا، سجدے کے عالم میں اوجڑیاں ڈالی جاتی تھی، جس رستے سے گزرتے تان و تشریح کے ساتھ ساتھ سنگ باری کی جاتی تھی۔ وہ کون سا حربہ تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ نہیں روا رکھا گیا؟ لیکن ان تمام مشکلوں کے باوجود میرے نبی کے صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے نبی کے دین کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے اپنے ایمان کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے اپنی آخرت کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے اپنی زبان کی صفائی کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے سچائی کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے تو نظریات کی پرواہ کی ہے، پرواہ کی ہے اخلاقیات کی پرواہ کی ہے۔ ہجرت جب حضور فرما رہے تھے، آپ اندازہ لگائیں کسی جماعت کے قائد پہ جب وہ وقت آ جائے اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑنا پڑے، اللہ کا گھر چھوڑنا پڑے، اس وقت ماننے والے کارکنوں کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس مشکل پہ کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے تو قتل کرنے کا پلان تھا، جب اللہ نے حضور کو بچا لیا اب 100 اونٹ انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ خود الیاذ باللہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے یا شہید کر کے سر لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیا جائے گا۔ 100 اونٹ کا مطلب اس وقت کم سے کم 4 سے 5 کروڑ روپے ہے۔ اتنا بڑا انعام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ شہید کرنے پہ لگایا گیا۔ آپ اپنے رفقا کے ساتھ جا رہے تھے، دشمن سامنے آ گیا،
تلاش کرنے والے سامنے آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سواری پہ سوار ہے. غلام نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور رستہ دکھانے والا آگے آگے چل رہا ہے. کفار نے آ کے گھیر لیا. انہوں نے حضور کو تو نہ پہچانا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا. ابو بکر صدیق سے پوچھا, ابو بکر یہ کون ہے؟ ابو بکر یہ کون ہے؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان تھا. اگر سچ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوتا ہے, اور صدیق کبھی نقصان نہیں پہنچایا کرتے, اور اگر سچ نہیں بولتے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یاری باقی نہیں رہتی, دوستی باقی نہیں رہتی, صداقت کی سند واپس چلی جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پہ بھی رستہ اس لیے نکالا کہ آپ کی زبان کو جھوٹ آتا ہی نہیں تھا, جھوٹ سے آپ کی زبان آشنا ہی نہیں تھی. اس موقع پہ بھی اللہ نے آپ کی زبان سے جو جملہ نکالا, سچائی بھی بچ گئی, حضور کی جان بھی بچ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ھذا الرجل یہدینی الی السبیل, یہ آدمی تو مجھے رستہ دکھانے والا ہے. ھذا الرجل یہدینی الی السبیل, میرا رہبر ہے, میرا قائد ہے, میرا مرشد ہے, میرا پیر ہے, مجھے یہ آگے آگے چلتا ہے, میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. انہوں نے سمجھا کہ یہ ان گھاٹیوں کے رستے کی بات کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ یہ میرا کیا, ساری دنیا کو رستہ دکھانے والا یہی ہے. جب انسان عزم کر لے کہ میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا, اللہ پاک اس کے لیے سچ کے رستے یوں نکالتے ہیں. جب جنگ آزادی چلی, کراچی سے لے کے خیبر تک, لاہور سے لے کے دلی تک, کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پہ علماء کرام کی لاشیں, علماء کرام کی ایک جسد نہیں لٹک رہے تھے. سور کی کھالوں میں بند کر کے اوپر سے گولیاں چلائی جاتی تھی, سانس بند کر کے دم گھٹا کے مار دیا جاتا تھا. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا میں تھا, مجھے چربی کے کوئلوں پہ جلنے کی بو آئی, میں باہر نکلا, میں نے سوچا کوئی باربیکیو بنا رہا ہے. میں نے پیچھے جا کے دیکھا, مولوی تھے, مولوی داڑھیوں والے. انگریز ایک ایک کو پکڑ کے لا رہا تھا, اسے آگ پہ لٹاتا اور صرف ایک ہی جملہ کہتا, اتنا کہہ دو کہ ہم انگریز کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. جو بھی آتا پہلے سے بڑھ چڑھ کے, پہلے سے زیادہ عزم اور حوصلے کے ساتھ کہتا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن انگریز سے وفا نہیں کر سکتے. ان کا خون لگا ہے, ان کی کھال جلی ہے, حضرت بلال حبشی کی طرح ان کی چربی سے کوئلے بجھے ہیں, تب یہ ملک عزیز, وطن عزیز پاکستان ہمیں ملا ہے. یہ کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دیا. اگر یہ انگریز اللہ کے دشمن یوں پلیٹوں میں تشتریوں میں رکھ کے ملک دے دیا کرتے تو طالبان کو 20 سال تک اپنے لاکھوں ساتھیوں, لاکھوں بچوں, لاکھوں بیویوں کی قربانیاں نہ دینا پڑتی. دشت لیلا میں کنٹینروں میں بند اور باہر سے ان پہ فائر کھول دیا گیا, کنٹینروں کے اندر سے خون کے چشمے جاری تھے. وہ دشت لیلا, اس نے بھی ان کی شہادت کی گواہی دی. وہ ایک ریگستان تھا, ان مجاہدین کے خون کی برکت تھی. اللہ پاک نے اس ریگستان کے اندر ان کی شہادتوں کے بعد پھول کھلا دیے. لوگوں نے پھول دیکھے اس صحرا کے اندر, اور ان پھولوں کو کسی نے لگایا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی. 20 سال کے بعد آج حالت یہ ہے کہ کہنے لگے ہم 31 اگست کے بعد بھی رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 31 اگست کے بعد پھر اپنی ذمہ داری پہ رہنا, ہماری ذمہ داری کوئی نہیں. پھر ہاتھ مارے, پاؤں مارے, کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. 31 اگست کے بعد ہمارا ایک دن بھی رہنے کا پروگرام نہیں ہے. کبھی پاکستان کی منتیں, کبھی قطر کی منتیں کہ ہمیں بس کچھ دنوں کے لیے جلدی وہاں سے نکلنا ہے ورنہ ہم وہاں نہیں بچ سکیں گے. قربانیاں ہوتی, علماء نے قربانیاں دی, اور ان قربانیوں کے دوران بھی اگر درہ امتیاز تھا ان کا, وہ سچائی تھی, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ
ان کے بارے میں انگریز کو پتا چلا کہ انہوں نے گھر میں بندوق کے اسلحہ رکھا ہوا ہے. مجسٹریٹ نے بلایا اور اسلحہ تھا. مومن کی شان ہے، مومن کا زیور ہے، اور جب جنگ ہو تو اسلحہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو مجسٹریٹ نے بلایا. مولوی صاحب سنا ہے آپ نے گھر میں اسلحہ رکھا ہوا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگر کہتے رکھا ہوا ہے غداری، اگر کہتے نہیں رکھا ہوا جھوٹ. اللہ والے نہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ والے نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے. جن کی زبانوں کو جھوٹ کا پتہ نہ ہو ایسے موقع پہ بھی جھوٹ آتا ہی نہیں ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی مسکرائے کہ جیسے یہ مذاق کر رہے ہیں. مسکرا کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور تسبیح یوں لہرائی. کہا مجسٹریٹ صاحب ہمارا اسلحہ تو یہ ہے، ہم اسے ساتھ رکھتے ہیں. ہمارا اسلحہ تو یہ ہے، یہ تسبیح ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر اس تسبیح کو ایک دفعہ گھما دیں اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ یہ تسبیح گھوم جائے انگریز تو کیا، انگریز کا برے صغیر سے نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ پاک نے جھوٹ سے بھی بچا لیا، جان کو بھی بچا لیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے گاؤں میں پولیس پہنچ گئی. چونکہ تصویروں کا دور نہیں تھا اور وہ علماء تھے، وہ تصویروں کے شوقین بھی نہیں تھے، نہ تصویریں بنواتے تھے. کئی علماء نے اللہ کی قسم حج نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ تصویر بنوانی پڑے گی. حج چھوڑ دیا کہ تصویر بنوا کر نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے. حج جانے اللہ جانے، ہم مجبور ہیں، بے بس ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے قصبے میں پہنچ گئے. چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کھڑے تھے. انگریز وہاں پہ پہنچ گئے، سپاہی وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ پہنچ کے مولانا قاسم نانوتوی ہی سے پوچھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کدھر ہے. غصے سے پوچھا قاسم نانوتوی کدھر ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سامنے بھی بڑی دشوار گاٹی تھی. اگر سچ بولتے گرفتاری ہوتی، نقصان ہو جاتا، اور اگر کہتے جھوٹ بولتے تو یہ علماء کی شان نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے اور جہاں پہلے کھڑے تھے 2 قدم پیچھے ہٹے، جہاں پہلے کھڑے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی تو یہی تھے، ابھی تو یہاں کھڑے تھے. ابھی یہ خود تو وہاں نہیں تھے نا، خود پیچھے ہٹ گئے، اس جگہ کی طرف اشارہ کیا. ابھی تو یہی تھے. ان سپاہیوں نے سوچا ابھی تک یہی تھے، کہیں باہر ہی قریب ہی ہوں گے. وہ واپس چلیں گے، تلاش کرتے رہے. اللہ رب العزت نے جان بھی بچا لی، زبان بھی بچا لی، ایمان بھی بچا لیا، نظریہ بھی بچا لیا. میرے بھائیوں، آج کے دن ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے نبی کی پہچان تھی کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، جو ہمارے دین کی اساس ہے، جو فطرت انسانیہ کا تقاضا ہے، جسے سچائی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز تدریجاً، گریجولی، تدریجاً، آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے ہر روز اپنی زندگی سے ایک جھوٹ کو نکالیں گے، ایک سچ کو لائیں گے. ایک وقت آئے گا ہمارا ضمیر گواہی دے گا کہ اب تو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، سچ سے پیار کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.